سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے پروردگار، اور مبعوث فرما ان میں رسولا منہم، ایک عظیم الشان رسول جو انہی میں سے ہوں، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کریں ان کے اوپر تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیں ان کو کتاب کی اور سنت کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ رب العالمین سے کچھ دعائیں کی، جن میں سے ایک بڑی اہم عظیم الشان اور خوبصورت دعا جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے، جس کا تذکرہ گزشتہ درس میں بھی میں کر چکا ہوں، کہ اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ اے رب العالمین، تیرے علم ازلی میں جو عظیم الشان اور آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، میری دعا یہ ہے کہ وہ عظیم الشان رسول میری اولاد میں سے یہاں اہل مکہ میں اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے جو قبائل آباد ہوں گے، جو شہر بنے گا، اس شہر میں ان کو مبعوث فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر، تاج ختم نبوت سجا کر اہل مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں، انہی کے خاندان میں سے ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں، کسی کے خامن ہیں، انہی کے خاندان میں ہی آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آپ کی بعثت کے 3 بڑے مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیے۔ پہلا مقصد یہ بیان کیا کہ یتلو علیہم آیاتک، وہ آپ کی آیتیں ان لوگوں کو پڑھ کے سنائیں۔ یتلو کا معنی تلاوت کرنا، یعنی آپ کی آیات کی تلاوت ان لوگوں کو سنائیں۔ دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان لوگوں کو 2 چیزوں کی تعلیم دے، ایک کتاب کی، ایک حکمت کی۔ اور تیسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔
یہ 3 مقاصد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عظیم الشان نبی اور رسول جو آخری نبی ہیں ان کے بیان فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں اور سورۃ الجمعہ میں اللہ پاک نے اپنا احسان جتلاتے ہوئے، اپنی نعمت بتلاتے ہوئے یہی 3 مقصد پھر دہرائے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے بڑا احسان کیا کہ ان انسانوں میں، ان مسلمانوں میں، انہی کے اندر، انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا جو یہ 3 کام سر انجام دیتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں اور تعلیم کتاب و سنت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور تزکیہ باطنی، دلوں کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں۔ سورۃ الجمعہ میں پھر انہی 3 احسانات کو اس طرح بیان کیا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے انہی امیین کے اندر، انہی ناخواندہ لوگوں کے اندر اپنے عظیم الشان رسول کو بھیجا جو ان کو تلاوت کلام پاک بھی سناتے ہیں، ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، ان کو کتاب و سنت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، پہلا مقصد جو بیان کیا گیا وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ آپ کے تشریف لانے کا مقصد قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے۔ تو بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ طوطے کی طرح رٹانا، اس کا کیا فائدہ، سمجھ آتی نہیں، پڑھی جا رہے ہیں، تلاوت کری جا رہے ہیں، بچوں کو سنائی جا رہے ہیں، سکھائی جا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ تو یاد رکھیں، قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا، صحیح پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا بغیر سمجھے کے بھی، یہ بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ایک بڑا مقصد ہے، جو مقصد الحمدللہ دینی مدارس کے اندر حفاظ اور ناظرہ خوان پڑھنے پڑھانے کی صورت میں اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ تو تلاوت کلام پاک یہ خود ایک مقصد ہے، اور اسی لیے اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کی فضیلت ارشاد فرمائی گئی، کم سے کم 10 نیکیاں۔ اور اس کی مثال میں جو الفاظ بیان کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ لام الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، یعنی صرف الف لام میم پڑھنے پر انسان کو کم سے کم 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، اب اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے لیے بھی وہ الفاظ چنے قرآن کریم کے جن کے معنی کے متعلق آج تک مفسرین کرام فرماتے ہیں ہم نہیں جانتے کیا معنی ہے، ان کے معنی کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو گویا جن حروف، جن الفاظ کے معنی کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، ان کے پڑھنے پر بھی کم سے کم 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو جو سمجھ کے پڑھے گا اس کی آگے نیکیوں کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بغیر سمجھے بھی پڑھ رہا ہو تو اس کو بھی یہی
سمجھنا چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ایک مقصد کو یہ شخص پورا کر رہا ہے۔ دوسرا مقصد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ یہ ان کو تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی۔ یا دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تعلیم کتاب، ایک تعلیم حکمت۔ کتاب سے مراد تو ظاہر ہے قرآن کریم ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب اور کلام ہے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کا ترجمہ کیا ہے تہ کی باتیں، تہ کی باتیں، گہری باتیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے دانائی کی باتیں، عقل و خرد کی باتیں، دین کی سمجھ کی باتیں، اور زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ گہری باتیں، تہ کی باتیں، حکمت و دانائی کی باتیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اس لیے حکمت سے مراد گویا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور سنت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں میرے عزیز دوستو ذرا غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے پاس سب سے پہلے تشریف لائے وہ عرب کے لوگ تھے، اہل مکہ، جن کو اپنی زبان دانی پر اور اپنی گفتگو اور کلام پر بڑا ہی ناز تھا۔ ہم بڑے ہی زبان والے ہیں، اتنا ناز تھا کہ اپنے آپ کو وہ کہتے تھے عربی، اور باقی ساری دنیا کے انسانوں کو وہ کہتے تھے عجمی۔ عجمی کا معنی گونگا، یعنی جو عربی نہیں بول سکتا تھا ان سب کو وہ کہتے تھے یہ تو گونگے ہیں، ان کو بولنا ہی نہیں آتا۔ اچھا، ان عربوں کے پاس آپ کو بھیجا گیا تلاوت کرنے کے لیے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ صرف تلاوت ہی کافی ہو جاتی اور وہ تلاوت سے ہی کتاب کو سمجھ جاتے، اس سے آگے کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نہیں، صرف تلاوت نہیں، کتاب سمجھانی بھی آپ نے ہے، سنت کی تعلیم بھی آپ نے دینی ہے۔ گویا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین جیسے عربی زبان کو جاننے والوں کو بھی سمجھ تب آئے گی جب آپ سمجھائیں گے، جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیں گے۔ چنانچہ بہت ساری مواقع ایسے ہیں، بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کا مطلب تب تک صحابہ بھی سمجھ نہیں سکے جب تک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کر دی۔ تو آج ہم لوگ، بہت سارے لوگ ہم میں کہہ دیتے ہیں جی کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں ہے، بس خود پڑھو، خود ترجمہ پڑھو، خود جناب اس کے عربی ترجمے، اردو ترجمے پڑھو، انگلش ترجمے پڑھو اور خود سمجھو۔ اگر اس طرح قرآن کریم سمجھ آ سکتا ہوتا تو پھر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی بعثت کا یہ مقصد کہاں جائے گا؟ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بھیجنا اور پھر اس کو مقصد بنانا کہ صرف قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا دینا کافی نہیں، بلکہ آپ ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیں، آپ ان کو سکھائیں گے۔ تو معلم کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تشریف لائے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے صرف الفاظ پڑھ کے اور صرف اردو ترجمے پڑھ کے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کو سمجھ سکتا ہوں۔ الفاظ کا نام بھی قرآن ہے اور حروف و معانی کا نام بھی قرآن ہے۔ قرآن کریم کے صرف الفاظ بھی قرآن نہیں، صرف معانی و حروف بھی قرآن نہیں، دونوں مل کر قرآن کریم ہیں۔ اور یوں کہہ لیں کہ ایک قرآن کریم یہاں ہمارے سامنے کتاب کی شکل میں ہے،
اور ایک قرآن کریم چلتا پھرتا قرآن کریم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، جیسا کہ اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا اور مختصر جواب دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن، پورا قرآن میرے نبی کا خلق ہے، پورا قرآن میرے نبی کی نعت اور اخلاق ہے۔ تو گویا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ساتھ ساتھ تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے، کتاب بھی سکھائیں، سنت بھی سکھائیں، اللہ کے کلام کے الفاظ کی بھی تشریح کریں، اپنے فرمودات اور اپنے الفاظ اور اپنے ملفوظات اور اپنی احادیث مبارکہ کو بھی سمجھائیں۔ اس لیے یہ دو سلسلے قیامت تک ساتھ ساتھ چلیں گے، ایک کتاب اللہ، دوسرا رجال اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ والے، ان دونوں کا تعلق ہمیں نصیب ہوگا تو پھر کتاب بھی سمجھ آئے گی، سنت بھی سمجھ آئے گی۔ اور اگر کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے جناب اکیلی کتابیں کافی ہیں، مجھے اللہ والوں کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو بھی نہ کتاب سمجھ آئے گی نہ حدیث سمجھ آئے گی۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی بس مجھے صرف اللہ والے کافی ہیں، مجھے نہ کتاب کی ضرورت ہے نہ حدیث کی ضرورت ہے، تو یہ انسان بھی سیدھے راستے پہ رہ نہیں سکے گا۔ اعتدال یہی ہے، کتاب اللہ کو بھی ساتھ لے، رجال اللہ کا بھی تعلق اپنائے۔ اس لیے تیسری چیز جو فرمائی گئی وہ یہ کہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ تو دلوں کی صفائی، اب دل کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ کفر ایک گندگی ہے، شرک ایک گندگی ہے، ضلالت ایک گندگی ہے، گمراہی ہے، تکبر ایک عیب ہے، حسد، بغض، عناد، یہ ساری کی ساری دل کی خرابیاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، دل کے روگ ہیں، دل کی گندگیاں ہیں۔ ان گندگیوں سے صفائی کا نام تزکیہ ہے، اور ان گندگیوں سے دل کے اس برتن کو صاف اور پاک کریں گے کون؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ والے، نیک لوگ، جب انسان ان کی خدمت میں جاتا ہے تو دل کا برتن اور پیالہ صاف اور پاک ہوتا ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اچھی چیز، پاک چیز اور برکت والی چیز اسی برتن میں انسان ڈالتا ہے جو برتن پاک اور صاف ہوتا ہے، اور جو برتن گندا ہو اس برتن میں کبھی کوئی انسان، عقل مند انسان، اس میں اچھی چیز نہیں ڈالتا۔ اللہ رب العالمین کا علم بھی، کتاب و سنت کا علم بھی انتہائی نورانی چیز ہے، انتہائی مقدس چیز ہے۔ یہ کسی ایسے دل میں نہیں ڈالا جاتا جو دل گندا ہو۔ اس لیے تزکیہ، اور یہی وجہ ہے شاید کہ سورۃ آل عمران میں اور سورۃ الجمعہ میں جہاں پہ دونوں نعمتوں کا ذکر کیا گیا، وہاں تعلیم کتاب و سنت سے پہلے تزکیہ کا ذکر ہے۔ یہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعلیم کتاب و سنت کو پہلے ذکر کیا، تزکیہ کو بعد میں۔ وہاں اللہ پاک نے تزکیہ پہلے ذکر کیا ہے، صفائی پہلے ہوگی، اس کے بعد تعلیم کتاب و سنت ہوگی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ تینوں مقصد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد ہیں۔ تلاوت کلام پاک جو ابتدائی مدارس مکاتب نے اس مقصد کو سنبھالا ہوا، تعلیم کتاب و سنت جو بڑے دینی مدارس نے اس مقصد کو سنبھالا ہوا کہ وہ علوم نبوت سے لوگوں کو سیراب کرتے ہیں، اور تزکیہ باطن جو خانقاہ والوں نے، اللہ والوں نے، ہمارے تبلیغ والوں نے، یہ سارے مقاصد ہیں، اور ہمیں ان سارے مقاصد کو پورا کرنے میں لگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے مقصد ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور نائب ہیں،
آپ کی امت ہونے کی حیثیت سے جو کام آپ کا ہے وہ کام ہمارا بھی ہے، تبلیغ بھی، تعلیم بھی، تلاوت بھی، تزکیہ باطن بھی، یہ سب ہمارے کام ہیں، اور ہم ان کاموں میں ایک دوسرے کے رفیق بنیں، فریق نہ بنیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے مدارس والے کہتے ہیں خانقاہوں والے کوئی کام نہیں کر رہے، اصل کام ہم کر رہے ہیں۔ بعض اوقات خانقاہوں والے کہتے ہیں نہیں اصل کام ہم کر رہے ہیں، تبلیغ والے کہتے ہیں نہیں جی اصل کام ہم کر رہے ہیں، اور دوسرے شعبوں میں لگے لوگ وہ کہتے ہیں جی نہیں اصل کام ہم کر رہے ہیں۔ بھئی یہ سارے ہی کام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت دی تھی کہ آپ بیک وقت سارے کام کر رہے تھے، لیکن ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم ایک وقت میں سارے کام کریں، اس لیے ہم کسی ایک کام میں لگ کر دوسرے کاموں کی تعریف کریں، دوسرے کاموں کے لیے ہم رفیق بنیں، ان کے لیے رکاوٹ نہ بنیں بلکہ ان کے معاون و ممد بنیں کہ سارے ہی ٹھیک کام کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے آخر میں فرمایا، وہ کہنے لگے انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ بے شک آپ غالب بھی ہیں، یعنی ایسا کر سکتے ہیں، ایسا عظیم الشان رسول بھیج سکتے ہیں، اور آپ حکمت والے ہیں، آپ جو بھی کریں گے اس میں حکمت ہی ہوگی۔ یہ دعا کا انداز بھی ہے کہ جب اللہ پاک سے انسان دعا کرے تو اللہ کی صفات کو بیان کرے، اللہ کی خوبیوں کو بیان کرے، گویا کہ اللہ پاک کی تعریف کرے تاکہ اللہ دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ تینوں مقاصد سمجھنے کی اور اپنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع